سامعین محترم، یہ مہینہ ماہ صفر المظفر کا جاری سالی ہے۔ آج اس ماہ مبارکہ کی 27 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں اولیاء کاملین کا ذکر خیر بڑی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان کے اعراس وغیرہ بھی منائے جاتے ہیں۔ تو ان شخصیات میں سے ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت عالم شریعت و طریقت شیخ الاسلام والمسلمین سراج الفقہاء والمحدثین تاج المحققین مجدد اعظم سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ صفر المظفر کی 25 تاریخ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و دولت سے بڑا نوازا۔ آپ کا خاندان علوم کے اعتبار سے بھی مشہور و معروف ہے اور روحانیت کے اعتبار سے بھی بڑا مشہور و معروف ہے آپ کا خاندان۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دادا حضور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل اور بہت بڑے عالم دین، اور اسی طرح آپ کے والد گرامی بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور فقیہ جو ہے وہ تصور کیے جاتے اور مانے جاتے تھے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کی ولادت باسعادت 1272 ہجری میں بریلی کے شہر جسولی میں ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب اس طرح علمی اور روحانی گھرانے کے اندر آپ آنکھ کھولتے ہیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جو خصوصی نوازشات عطا فرمائی اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر رب تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصی رحمتیں نازل ہوئی، یقیناً اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 1272 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں اور پھر 4 سال کی عمر مبارک میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں، اور اسی طرح 6 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہے بڑی فقاہت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ صرف 6 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میلاد شریف کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ تقریر 2 گھنٹوں پر مشتمل تقریر، اور یہ ایسی تقریر کہ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اکابر علماء حیران رہ گئے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 6 سال کا بچہ ہے اور 6 سال کے بچے نے اس انداز میں تقریر کی ہے کہ بڑے بڑے اکابرین علماء کو بھی حیران کر ڈالا۔ اور اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ
ابھی علوم و فنون کے مراحل طے کر رہے ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ 8 سال کی عمر ہے، آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور نحو کی ایک عظیم کتاب ہدایت النحو جو کہ عربی میں ہے، اس عربی کی کتاب کو سیدی اعلیٰ حضرت نے پڑھا، اور پھر اسی کتاب کی شرح سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے 8 سال کی عمر میں ہی عربی میں اس کتاب کی شرح لکھ رہے ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ 8 سال کا بچہ وہ ایک عربی کی کتاب کی شرح لکھ رہا ہے، اور حالانکہ ہے بھی اجمی ہو کر کتاب کی عربی میں شرح لکھ رہے ہیں، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے وہ فقاہت، وہ علم اور وہ ذہانت سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کو عطا فرمائی تھی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ نمازوں کے اعتبار سے اور دیگر عبادات کے اعتبار سے بھی اگر آپ کو دیکھا جائے تو سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی صاحب ترتیب رہے پوری زندگی، اور آپ نے جب روزہ رکھا عین دوپہر کا وقت تھا، اب خوف خدا، تقوی و طہارت دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ کا خوف دیکھیے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت دیکھیے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ ابھی بچپنے کا عالم ہے، روزہ رکھتے ہیں، دوپہر کے وقت میں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی حالت غیر ہو جاتی ہے، آپ کے والد گرامی ایک کمرے میں لے جاتے ہیں، کمرہ بند کر دیتے ہیں، مشروبات سامنے رکھ دیتے ہیں، کھانے کی چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تم یہاں اکیلے کمرے میں موجود ہو، تم ان کو کھا لو اور پی لو۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا ابا جی حضور مجھے یقیناً کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، جس مالک کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اساتذہ سے سبق لیتا تھا، اس سبق کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مجھے سبق یاد ہو جایا کرتا تھا، سبق یاد ہو جایا کرتا، 2 سے 3 دفعہ پڑھتے سبق یاد ہو جاتا۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کی ذہانت کا عالم ہے، اور ہمارے اکابر علماء نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو سیدی امام اعظم ابو حنیفہ سیدی اعلیٰ حضرت کو اپنے شاگردوں میں شامل فرماتے، اپنے شاگردوں میں شامل فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ، کیونکہ اس پائے کا یہ محقق اور اس پائے کا یہ عالم، اس پائے کا اس کا حافظہ تھا اس بندے کا۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ جس وقت سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ 13 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ فراغت حاصل کر رہے ہیں، فقط 13 سال کی عمر میں۔ اب جب 13 سال کی عمر میں فراغت حاصل کر رہے ہیں تو 13 سال ہی کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ اپنی زندگی کا فراغت کے بعد پہلا فتویٰ تحریر کر رہے ہیں۔ 13 سال کی عمر ہے، 13 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے پہلا فتویٰ جاری کیا، فارغ ہونے کے بعد، نہیں تو اس سے پہلے دوران طالب علمی تقریباً 6 سے 8 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے وراثت کا پہلا مسئلہ حل کیا تھا، اور اس فتوے کو آپ نے تحریر کیا تھا۔ جب آپ کے والد گرامی تشریف لائے، دیکھا کہ میز کے اوپر سوال ہے اور اس کا سوال کا جواب بھی لکھا ہوا ہے، اور دیکھ کر کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ امن میاں نے لکھا ہے، کیونکہ پیار میں آپ کو امن میاں کہتے تھے، تو کہا کہ لگتا ہے یہ امن میاں نے لکھا ہے۔ تو عزیزان محترم واقعی وہ سوال کا جواب سیدی اعلیٰ حضرت نے ہی لکھا تھا۔ تو 13 سال کی عمر میں یہ علوم و فنون سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، اور علوم و فنون سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مسند افتاء ان کے حوالے کیا جاتا ہے، اور مسند تدریس ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔
تو جس وقت سید اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ حضور میں چند ایک مسائل تو میں نے آپ سے سیکھ لیے ہیں ریاضی وغیرہ کے اور اس کے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں کہیں اور جاتا ہوں تاکہ وہاں سے ریاضی کا علم حاصل کروں اور دیگر علوم جو دنیاوی علوم ہیں، عصری علوم جو ہیں ان کو بھی کچھ حاصل کروں۔ تو آپ کے والد گرامی نے فرمایا اے احمد رضا تو یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی نگاہ کرم سے سارے کے سارے علوم جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائیں گے یہیں پر بیٹھے بیٹھے۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جب وہاں بیٹھے اور مسند تدریس افتاء کو سنبھالا اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ترویج و اشاعت میں محبت بھرے انداز میں سید اعلیٰ حضرت علی رحمہ بیٹھتے ہیں، تو اب جہاں سے سوال آتے ہیں، سوالات آ رہے ہیں، اب سوال اگر عربی میں آتا ہے سید اعلیٰ حضرت علی رحمہ فتویٰ عربی میں دے رہے ہیں، فارسی میں آتا ہے سوال فتویٰ جواب فارسی میں دے رہے ہیں، اردو میں آتا ہے جواب اردو میں دے رہے ہیں، انگلش میں آتا ہے جواب انگلش میں دے رہے ہیں، ہندی میں آتا ہے جواب ہندی میں دے رہے ہیں۔ آیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے پاس جس زبان میں فتویٰ سوال آتا تھا سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ اسی زبان میں ہی اس کا جواب لکھا کرتے تھے، اسی زبان میں ہی اس کا جواب لکھا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے انگلش پڑھی نہیں تھی، دیگر علوم پڑھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے بعد اس طرح کا کوئی بھی سوال آتا تھا تو سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ اسی انداز میں جواب ارشاد فرماتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نگاہ تھی سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ پر مدینہ کے تاجدار کی، مدینہ کے آقا و مولا کی نگاہ کرم ایسی تھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ جہاں بھی قلم اٹھاتے تھے مدینہ کے تاجدار کی طرف اپنی لو لگاتے تھے، اور ادھر قلم اعلیٰ حضرت کا جنبش کرتا تھا اور ادھر نگاہ مصطفیٰ کام کر رہی ہوتی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ میں رہ کر سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ جو ہے اپنے فتاوی جات کو تحریر کیا کرتے تھے، اپنے تصانیف کا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ کم و بیش 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے، اور اس وقت آپ کی ایک کتاب فتاوی رضویہ شریف، صرف ایک کتاب فتاوی رضویہ شریف جو اس وقت 33 جلدوں پر موجود ہے، اور کم و بیش اس ایک کتاب کے 50,000 سے زیادہ صفحات ہیں، 50,000 سے زیادہ صفحات ہیں سید اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے فتاوی رضویہ شریف کے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جس بندے کی ایک کتاب کے فتاوی کی تعداد اتنی زیادہ اور ان کے صفحات کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور میں نے غیروں کے دارالافتاء میں بھی جا کر دیکھا جو سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے جو ہے مسلک کے قائل نہیں ہیں، مسلک کو نہیں مانتے، سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے خلاف ہیں، ان کا عقیدہ و نظریہ الگ ہے، میں نے ان کے دارالافتاء میں بھی جا کے دیکھا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ شریف سامنے رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی جب فتویٰ جاری کرتے ہیں تو سہارا لیتے ہیں سیدی امام اعظم سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ کا۔ اور آپ کے علوم و فنون کا عالم یہ ہے، یہ جو آج کل ہمارے پاس کاغذ کا نوٹ ہے، یہ جو کاغذ کا نوٹ ہمارے پاس ہے، ہاں یہ سوال اٹھا کیونکہ پہلے درہم دنانیر اور جو ہے دیگر چیزیں جو ہے وہ چلتی تھی اور سکے چلا کرتے تھے۔ اب گویا کہ کاغذ کا نوٹ چھپنے کا جب معاملہ آیا تو علماء کے پاس سوال بھیجا گیا کہ اس بارے میں بتائیں کہ آیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ثمن قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کو پیسہ قرار دیا جا سکتا ہے نہیں، اس کو روپیہ مانا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ جب یہ سوالات مختلف علماء کے پاس گئے، ہاں قاہرہ کے علماء کے پاس گئے، مصر کے علماء کے پاس گئے، شام کے علماء کے پاس گئے، لبنان کے علماء، یہاں تک کہ حرمین طیبین کے علماء تک یہ سوال پہنچا، کسی نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا، اور چلتے چلتے کسی نے کہا کہ یار یہ احمد رضا کے پاس یہ سوال بھیجو،
تو کہنے والا کہنے لگا جب بڑے بڑے اکابرین اس کو حل نہیں کر سکے تو احمد رضا کون ہوتا ہے اس کو حل کرنے والا؟ ہاں تو عزیزان محترم، جب یہ سوال سیدی اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے پاس پہنچا، سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اس پر ایک مکمل کتاب تحریر فرمائی، اس پر ایک مکمل کتاب سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے تحریر فرمائی، اور اس میں یہ ثابت کیا کہ اس کاغذ کے نوٹ کو سمن قرار دیا جا سکتا ہے، اس کاغذ کے نوٹ کو سمن قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے جو ہے اس پر جو ہے پوری ایک کتاب تحریر فرما کر اس بات کو ثابت کیا کہ جو ہے اس کاغذ کے نوٹ کو سمن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جس وقت آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے اور وہاں مدینہ کے علماء میں یہ انتشار پھیل گیا، یہ بات گردش کرنے لگی، کیونکہ وہاں سیدی اعلی حضرت کی پہچان ہوتی تھی ایک مشرک کے نام سے، اور کہا جاتا تھا کہ احمد رضا ہے ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو مشرک بنا رہا ہے، وہ لوگوں کو مشرک بنا رہا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ جب سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہو گئی وہاں، اور وہاں گورنر مدینہ جو والی مدینہ تھا اس کے پاس یہ بات پہنچی، اس نے تمام کے تمام علماء کو جمع کیا اور کہا اس احمد رضا سے بات کی جائے، اگر ایسا معاملہ ہے اس احمد رضا سے بات کی جائے، قطب عالم سے ضیاء الدین قطب مدینہ سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اعلی حضرت آپ کے خلیفہ ہیں، اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، مدینہ طیبہ میں رہنے والے ہیں، آج بھی ان کا مدار پر انوار جنت البقیع شریف میں موجود ہے۔ تو آپ سے جب بات کی گئی تو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے اور یہ معاملہ چلا تو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کو شدید بخار بھی ہے، ساری کیفیات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ بات چلی کہ سیدی اعلی حضرت جو ہے سرکار کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملاتے ہیں، تو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے گویا کہ سارے معاملات ہونے کے بعد ایک کتاب تحریر فرمائی، وہیں پر ہی بیٹھ کر، وہیں پر سیدی اعلی حضرت نے حرمین طیبین میں ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا الدولۃ المکیہ۔ الدولۃ المکیہ کتاب تحریر فرمائی، اور اس کتاب کے اندر سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے یہ کتاب عربی میں تحریر کی، اور اس کتاب کو 12 گھنٹوں کے اندر اندر سیدی اعلی حضرت نے یہ عربی میں کتاب تحریر کر کے ان علماء حرمین کے سامنے اس کتاب کو رکھا۔ جب علماء حرمین کے سامنے رکھا، ان علماء حرمین نے اس کتاب کو پڑھا اور ان کو پتہ چلا کہ سیدی اعلی حضرت کا موقف کیا ہے، موقف کیا ہے۔ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مثال دینا جو ہے نا یہاں ضروری نہیں ہے اور مثال دینا بنتا بھی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے سیدی اعلی حضرت نے فرمایا اگر اللہ کے علم کو سمندر سے تشبیہ دی جائے اور پھر اس سمندر سے ایک قطرہ پانی نکالا جائے، ایک قطرہ پانی نکالا جائے، اور ادھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علم کا عالم ہے، تو سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس سمندر سے نکلے ہوئے ایک قطرے کو بھی نسبت حاصل ہوگی سمندر کے ساتھ، لیکن سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے ہم اس قطرے کے برابر بھی اللہ کے علم کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے الدولۃ المکیہ کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کی، تو سب سے پہلے تو علماء حرمین اس کتاب کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ یار ایک اجمی ہو کر اس نے عربی میں اس انداز کی کتاب لکھ ڈالی ہے، عربی زبان میں اس طرح کی کتاب جو ہے وہ تحریر کر ڈالی ہے۔ تو عزیزان محترم اس وقت سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کا سکہ وہاں بیٹھ گیا، اور اس وقت جب پوچھا گیا بعد میں سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور وہاں کے علماء میرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو سیدی اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کتاب لکھنے میں
میرا کوئی کمال نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ بغداد کے تاجدار سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے موجود تھے، اور مدینے کے تاجدار والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے۔ یہ دونوں ہستیاں جو مجھے حکم فرماتی گئی میں وہی تحریر کرتا چلا گیا، تو عزیزان محترم سیدی اعلی حضرت علی رحمہ، آپ کا انداز گفتگو، آپ کے تحریر کا انداز، جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا تو آپ جواب دیتے تو آپ کے ہر جواب میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو نظر آتی تھی، محبت رسول کی خوشبو نظر آتی تھی۔ سید اعلی حضرت علی رحمہ کی بارگاہ سے سوال ہوتا ہے، سید اعلی حضرت علی رحمہ کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے کہ پہلا سوال کیا ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں ہے، ہاں اسی کے ساتھ ہی دوسرا کیا ہے کہ کتا نجس العین ہے کہ نہیں ہے، تیسری بات اسی میں کیا ہے کہ اگر کسی کا شکاری کتا ہو اور اس کو کوئی مار دے تو اس کے اوپر تاوان لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب سیدی اعلی حضرت علی رحمہ نے اس پر جب اس پر قلم اٹھایا سیدی اعلی حضرت علی رحمہ نے دلائل مرتب فرمائے۔ دلائل مرتب کرنے سے پہلے سیدی اعلی حضرت علی رحمہ نے جو عربی میں خطبہ لکھا اور اس خطبے کو لکھتے ہوئے سیدی اعلی حضرت علی رحمہ اپنا تعارف بھی کرا رہے ہیں۔ سوال کس کے بارے میں ہوا؟ کتے کے بارے میں۔ سوال کس کے بارے میں ہوا جی؟ کتے کے بارے میں سوال ہوتا ہے، تو سیدی اعلی حضرت علی رحمہ اس کا جواب دے رہے ہیں، خطبہ نقل کرتے ہیں۔ خطبہ نقل کرتے ہوئے سیدی اعلی حضرت علی رحمہ اپنا بھی تعارف کروا رہے ہیں، اور اپنا تعارف کیا فرماتے ہیں؟ قال احد کلاب الباب النبوی احمد رضا المحمدی السنی الحنفی القادری البریلوی۔ سیدی اعلی حضرت علی رحمہ اب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو ہے خطبہ لکھنے کے بعد سیدی اعلی حضرت علی رحمہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ قال احد کلاب الباب النبوی، فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا ایک کتا جس کا نام احمد رضا ہے، ہاں باب نبوی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا ایک کتا جس کا نام احمد رضا ہے، وہ محمدی ہے، وہ سنی ہے، وہ حنفی ہے، وہ قادری ہے، وہ بریلوی ہے۔ تو سیدی اعلی حضرت علی رحمہ اس انداز میں اپنا تعارف کرا کے اس کے بعد اس فتوے کو مکمل فرما، اور سیدی اعلی حضرت علی رحمہ کا وہ مشہور زمانہ سلام جو ہے، سلام رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدی اعلی حضرت علی رحمہ، یہ سیدی اعلی حضرت علی رحمہ کا یہ انداز محبت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کس انداز سے سیدی اعلی حضرت علی رحمہ سلام بھیج رہے ہیں۔ اور جب کسی نے پوچھ لیا سیدی اعلی حضرت علی رحمہ سے، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک سامنے کتا آ جاتا ہے، تو سیدی اعلی حضرت علی رحمہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور کہ اتنا داغ لے کے چلے، نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگان کو سے اتنی جاں پیاری، واہ واہ۔ سیدی اعلی حضرت علی رحمہ نے فرمایا کہ اے احمد رضا تو بڑی محبتوں کا دعویٰ کرتا ہے، تو بڑا عاشق رسول بنتا ہے، جب تیرے سامنے مدینے کا کتا آ گیا تھا تو تیری محبت کا عالم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو اپنا دل نکالتا، اس کو پلیٹ میں رکھتا، اس کو پلیٹ میں رکھ کر مدینے کے کتے کو پیش کر دیتا۔ عزیزان محترم، یہ ہے سیدی اعلی حضرت علی رحمہ کی محبت۔ اور پھر سیدی اعلی حضرت علی رحمہ کی بارگاہ سے جب سوال ہوتے ہیں، مختلف سوال ہوتے ہیں، تو سیدی اعلی حضرت علی رحمہ کی بارگاہ سے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اے احمد رضا بتائیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟
کس انداز میں منانا چاہیے، کب تک منانا چاہیے، ہاں کب تک منانا چاہیے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا حقیقت یہی ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا ہماری زندگی میں، ہمارے جان میں، اس جسم کے اندر جب تک یہ روح چمک رہی ہے ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہیں گے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا دلم قربانم اے دودھ چراغ محفل مولد۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میلاد مصطفیٰ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دلم قربانم اے دودھ چراغ محفل مولد۔ احمد رضا کا نظریہ یہ ہے، احمد رضا فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے محفل میلاد سجی ہوئی ہو، اس میں چراغ جل رہا ہو تو محفل مولد اے دودھ چراغ محفل مولد۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں جو چراغ جل رہا ہے اور اس چراغ سے اٹھنے والا جو دھواں ہے، احمد رضا کا دل اس دھوئیں پر قربان ہے۔ احمد رضا کا دل اس دھوئیں پر قربان ہے۔ کس دھوئیں پر؟ اس چراغ کے دھوئیں پر جو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں جل رہا ہے، جو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں جو چراغ جل رہا ہے اس سے اٹھنے والے دھوئیں پر احمد رضا کا دل قربان ہے۔ تو عزیزان محترم آنے والا ماہ مبارکہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، یہ اب بالکل ان قریب جو ہے 2 دن کے بعد انشاءاللہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ منانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہاں 1500 سالہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کو کتنے سال ہو جائیں گے؟ 1500 سال۔ 1500 سال اس ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو 1500 سال ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سال ہم نے بھرپور طریقے سے میلاد مصطفیٰ منانا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے بھرپور طریقے سے میلاد مصطفیٰ منانا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم میں سے جو ہے وہ کسی ایک شخص کا بھی گھر جو ہے وہ جھنڈے سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پر جھنڈا لگائے اور لائٹوں سے سجاوٹ کر دے۔ عزیزان محترم اب میسج چلنا شروع ہو جائیں گے، وہ جو چراغاں کیا جا رہا ہے، وہ جی کسی یتیم بچی کی جو ہے شادی کرا دی جائے، وہ جی کسی یتیم بچے کا خیال کیا جائے، وہ جی کسی کو کپڑے لے کر دے دیے جائیں، وہ جی غریب فقیر مسکین جو ہے نا، میں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ مسکین فقیر یتیم جو ہے وہ 1 ربیع الاول کو پیدا ہوتے ہیں، 12 ربیع النور شریف کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 1 ربیع الاول کو وہ پیدا ہوتے ہیں، 12 کو ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے، انتقال بھی ہو جاتا ہے، پھر پورا سال وہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جائے۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے پھر وہ یتیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں، فقیر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مسکین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سیم اگر دیکھیں آج سے 8 دن پیچھے چلے جائیں، پچھلی جمعرات کو آپ نے جشن آزادی کا جشن منایا ہے، پورے پاکستان میں منایا ہے، ہر گلی گلی میں آپ نے جھنڈے بھی لگائے، جھنڈیاں بھی لگائیں، اپنے اعتبار سے سارے معاملات کیے۔ کسی کو تکلیف ہوئی؟ بولیے نا، کیوں نہیں بول رہے؟ کسی کو تکلیف ہوئی؟ اتنے جھنڈے لگائے گئے، کسی کو تکلیف ہوئی؟ اتنے بینر لگائے گئے، کسی کو تکلیف ہوئی؟ اتنی پریڈیں کی گئیں، کسی کو تکلیف ہوئی؟ اتنے پروگرام کیا گیا، کسی کو تکلیف ہوئی؟ اور ناچ گانے کیا گیا، کسی کو تکلیف ہوئی؟ لڑکیاں نچائی گئیں، کسی کو تکلیف ہوئی؟ آپ کے گورنر ہاؤس میں گورنر خود اٹھ کر لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، کسی کو تکلیف ہوئی؟ کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ تکلیف میلاد مصطفیٰ پہ کیوں ہو رہی ہے؟ میلاد مصطفیٰ پہ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ان کو تکلیف جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ سے نہیں ہے، مدینے والے تاجدار سے ان کو تکلیف ہے۔ اور انشاءاللہ اس سال تو ہم نے بھرپور طریقے سے ان کی تکلیف میں اضافہ کرنا ہے۔ ان کی تکلیف میں کیا کرنا ہے؟ اب تو ہماری حکومت پاکستان نے بھی اعلان کر دیا ہے، ہماری حکومت پاکستان نے بھی اعلان کر دیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت بھرپور طریقے سے ملکی اور حکومتی سطح پر منایا جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم ہے 1400 سالہ جشن ولادت ہم نے نہیں دیکھا،
1600 سالہ بھی یقیناً ہم نہیں دیکھ سکیں گے، تو یہ 1500 سالہ ہماری زندگی میں آیا ہے پہلی دفعہ، اور یہ ہم خوش نصیب ہیں، تو کیوں نہ ہو اپنی جان مال سے بڑھ کر جو ہے اس سال جو ہے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ منانا ہے۔ تو کیا خیال ہے، کسی کا گھر جو ہے نا لائٹوں کے بغیر نظر نہیں آنا چاہیے، ہر بندہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہر گھر کی چھت پر جو ہے نا کم و بیش 12ویں کی نسبت سے 12 لائٹیں ضرور لگائے گا۔ کون کون لگائے گا؟ سب لگائیں گے انشاءاللہ۔ 12 لڑیاں کم از کم ہر گھر پر 12ویں کی نسبت سے 12 لڑیاں ہم نے لگانی ہے۔ ہاں، 12ویں کی نسبت سے 12 لڑیاں لگانی ہیں، اور اپنے گھر کی چھت پر انشاءاللہ ہم نے جھنڈا بھی لگانا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اس سال جو اس مسجد کو بھی انشاءاللہ خوبصورت طریقے سے انشاءاللہ اس کو بھی ہم نے سجانا ہے۔ ہاں، پہلے جو ہم نے لائٹیں وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی لگی رہیں گی، اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت آیا ہے، اس سال جو ہے ہم اپنی مسجدوں کو بھی خوبصورت طریقے سے سجائیں۔ اور آپ کو یہ بھی خوشخبری دیتا چلوں کہ ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی 12 روزہ محافل میلاد کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، جس طرح ہر سال ہم 12 روزہ محافل میلاد بعد نماز عشاء صرف 40 منٹ کی یہ محفل ہوتی ہے، صرف 40 منٹ کی یہ محفل ہوتی ہے ہر سال، اور اس سال بھی انشاءاللہ 12 ربیع النور شریف کے مبارک مہینے میں 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ منعقد کیا جائے گا۔ کیا خیال ہے، شرکت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ پورے کے پورے 12 دنوں تک انشاءاللہ ہم نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے، اور 12 ربیع النور شریف کی رات کو بھی انشاءاللہ بڑے پروگرام میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اور جیسا کہ ہمارا جلوس یہاں سے سامنے گراؤنڈ سے روانہ ہوتا ہے، اور نوری شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اپنی بائکوں پر جھنڈے بھی لگانے ہیں، اپنے سینوں پر بیج بھی سجانے ہیں، اور ہو سکے تو 12 ربیع الاول شریف کے دن سارے کے سارے لوگ اس سال نئے انداز میں مناؤ، اس سال نئے انداز میں مناؤ، سارے کے سارے لوگ سفید لباس پہنو، سفید لباس پہنو، اپنے سر پہ امامہ مبارک باندھو، سینے پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نالین پاک یا گنبد خضرا کا نقش لگاؤ، اور خوبصورت طریقے سے ہاتھ میں جھنڈا لے کر 12 ربیع النور شریف کے دن جو ہے وہ جلوس میں آ جاؤ۔ لوگ کہیں کیا ہو گیا، ہم کہیں کچھ نہیں ہوا، میلاد مصطفیٰ آ گیا ہے۔ ہاں، سرکار کی ولادت کا مہینہ آ گیا ہے، میلاد مصطفیٰ کا دن آ گیا ہے۔ وہ جی محمدی مسجد کو یہ کیوں سجا دیا گیا؟ بولا جی میلاد مصطفیٰ آ گیا۔ اور آپ کے گھر کو اتنا کیوں سجا دیا گیا؟ بولا جی میلاد مصطفیٰ آ گیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے سرکار کا 1500 سالہ ولادت مصطفیٰ منا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ گج وج کے ہم نے منانا ہے۔ مجھے لگ رہا جیسی آپ نے آواز نکالی ہے، مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آواز بھی تو اسی طرح نکالے نا۔ انشاءاللہ ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی گلیاں بھی سجانی ہے، اپنے گھروں کو بھی سجانا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ سرکار کی آمد، 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 مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔